أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وقالت اولاهم لاخراهم، اور کہے گی پہلی قوم بعد والی قوم سے فما كان لكم علينا من فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، بس نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت. فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، بسبب ان چیزوں کے جو تم کمایا کرتے تھے، جو تم کیا کرتے تھے. آیت نمبر 39 کا خلاصہ ہے کفار اور وہ لوگ جن کے نصیب میں جہنم ہوگی، وہ جہنم کے اندر جو جھگڑا کریں گے اس جھگڑے کا یہاں پر ذکر ہے. ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ کفار جب دنیا سے جائیں گے تو ان کی ابتدا کیسے ہوگی کہ فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے اور وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ قد ضلوا عنا، ہم سے وہ چیز گم ہو گئی جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا. پھر وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے، تو آگ میں داخل کر کے وہ بہت سی باتیں کریں گے، جن میں کچھ باتوں کا یہاں ذکر ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ لعنت اختہا، کہ ہر قوم اپنے جیسی دوسری قوموں پر لعنت کرے گی. جہنم کے اندر ایک تو عذاب ہوگا جہنم کا، اور ایک ذاتیات کی لڑائیاں ہوگی کہ جس کی وجہ سے نفرتوں کی آگ بھی جلی ہوئی ہوگی. نفرتیں ایک دوسرے سے بڑھتی جائیں گی اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں گئے، دوسرے کہیں گے ہم نہیں تمہاری وجہ سے جہنم میں گئے. کہیں گے اللہ ہم ان کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں تو آپ ان کو ہم سے دگنا عذاب دیجیے. ایسی ایک لڑائی اور ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ جب یہ سارے کسی مقام پر ملیں گے عذاب میں مبتلا، عذاب سے بچنے کے لیے بھاگتے پھریں گے. جہاں جائیں گے وہاں پر کئی گنا زیادہ عذاب ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ سے مانگے کہ ہمیں پینے کے لیے کچھ دیجئے تو اول تو 1000 برس تک ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی رحمت کے ہوتے ہوئے ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو جہنمی اللہ سے پانی مانگیں گے تو اللہ تعالی 1000 برس تک بات ہی نہیں سنیں گے. پھر ان کو جب کھانے پینے کے لیے چیز دی جائے گی تو یشوی الوجوہ، وہ اپنے منہ کے پاس لے کر آئیں گے کہ ہمارا اندر کا عذاب کچھ کم ہو، تو وہ اتنا کھول رہا ہوگا کہ چہرے کی کھال اتر کے ساری کی ساری اس پانی میں گر جائے گی. وہ پانی نہیں ہوگا، جہنمیوں کا پیپ ہوگا، جہنمیوں کے خون کی بالٹیاں ہوں گی جو ان کو دی جائیں گی، اور وہ اس کو پئیں گے جو کہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے ختم کر دے گا. تو غرض یہ ہے کہ وہ عذاب سے پناہ مانگتے، عذاب سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے. تو جب وہ کسی سے ملیں گے تو وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہماری وجہ سے تو گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ تمہارے پاس خود عقل تھی، تمہارے پاس اپنے پاس عقل تھی، اس عقل کی بنا پر تم لوگ ہماری گمراہی سے بچ سکتے تھے. تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے لگو؟ چنانچہ یہی بات ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا فلموں کی طرف جاؤ، تمہیں کس نے کہا تھا یہ حرام کاری کرو، تمہیں کس نے کہا تھا شرابیں پیو، تمہیں کس نے کہا تھا اپنی من مرضی کی زندگی گزارو.
تمہیں کس نے کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے تمہارے بار بار کے اس عمل نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے، تمہارے بار بار برائی کی دعوت دینے نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم برائی میں جاتے۔ تو وہ پھر کہیں گے کہ تمہارے پاس خود کے پاس عقل تھی کہ ہمارے بار بار کہنے نے تمہیں مجبور کیا، اور تمہاری عقل نے تمہیں اس بات پہ مجبور نہیں کیا کہ تم برائی میں نہ آؤ۔ تو پھر وہ اس کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ جیسے تم عذاب میں ہو ویسے ہی ہم عذاب میں ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر عذاب میں کمی ہوگی، تمہارے گمراہ ہونے کی وجہ سے تمہارے درجے میں کوئی بلندی ہوگی۔ قالت اولاہم لاخراہم، ایک قوم دوسری قوم سے یہ کہہ رہی ہوگی، جب ایک دوسرے سے وہاں پر اس بات پر بحث ہوگی، اس بات پر لڑائی ہوگی، اور یہ لڑائی ہوگی کہ تم نے ہمیں جو گمراہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے تمہیں عذاب زیادہ ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی فوقیت مل جانی چاہیے، ہماری کوئی بچت ہو جانی چاہیے۔ تو کہے گی فما کان لکم علینا من فضل، تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ہمیں کم عذاب دیا جا رہا ہے اور تمہیں زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور ہمیں زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے اور تمہیں کم عذاب دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب، عذاب چکھو بما کنتم تکسبون، جو تم کیا کرتے تھے، ہمارے پیچھے چلنے کی گمراہی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، وہ جو تم نے کیا اس کے اوپر تمہیں عذاب دیا جائے گا، تم اس عذاب کو چکھو۔ پھر یہاں پر جہنم کے اندر جو آپس کا مکالمہ اور آپس کا جھگڑا ہوگا اس کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد آگے زندگی ختم ہونے کے ساتھ جو معاملات ہوں گے ان کی تفصیل ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتی یلج الجمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، فی سم الخیاط، دھاگا ڈالنے کے لیے جو سوئی ہوتی ہے اس سوئی کے آگے والے کونے کو کہتے ہیں سم الخیاط، کہ سوئی کا ناکا۔ ان کو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کیا جائے گا جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ایسے ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں۔ جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، تفصیلی احوال میں کل عرض کروں گا، روح جیسے ہی انسان کی قبض ہوتی ہے تو یہ روح سیدھا اٹھتے ہی آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر ایک کی روح کا الگ معاملہ ہوتا ہے۔ جس سے عرض کیا تھا کہ والملائکۃ یضربون علی وجوہہم، فرشتے ان کے منہ پر مارتے ہوئے ان کی جانوں کو نکالتے ہیں، اور دوسری طرف یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تو نکل آ۔ تو وہ مومن کی روح جاتی ہے، کافر کی روح بھی جاتی ہے، اور مومن کی روح جیسے ہی آسمان پر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس کا جسم اپنے آپ کو نکلتا ہوا اور جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فلانا پیارے کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے پیارے کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس کے اندر کی آنکھ کھل چکی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنا اس کا جسم نیچے رہ جاتا ہے، وہ خود اوپر چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں رف لے کر، یا فرشتے آتے ہیں عذاب لے کر جو اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو جب یہ روح اوپر جاتی ہے تو مومن کے لیے معاملہ الگ ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء،
ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں. مومن کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یہ اوپر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تفصیلات ہیں عرض کروں گا، اور پھر وہ دوبارہ نیچے آتے ہیں. اب اس روح کو لے کر اس روح کو جسم میں ڈال دیتے ہیں. اب یہ جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کا انداز دوسرا ہوتا ہے، اس زندگی کا انداز الگ ہوتا ہے. جسے خواب کی ایک زندگی ہوتی ہے اس کا انداز ہماری جیتے جاگتے کی زندگی سے الگ ہوتا ہے. ایسے ہی قبر میں جب روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تو اس کا جسم بھی، اس کا معاملہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے. پھر اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ من ربک ما دینک، اور تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو. یہ سوالات کیے جاتے ہیں اور ان سوالات کا جواب ان سے لیا جاتا ہے. اور جو روح کافر کی ہوتی ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ اس کی روح کو اوپر سے ہی دھکا دیا جاتا ہے، وہ نیچے آ کے زمین پر پٹکتی ہے اور پھر اس کے ساتھ مختلف عذابات شروع ہوتے ہیں. اس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی عرض کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.